یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 54۔ فرحانہ اب بالکل خاموشی، صدمے اور دکھ سے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بوا جی انہیں دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ غم بہت بڑا ہے فرحانہ بی بی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میری بہن کا خون کتنا کمتر سمجھا گیا، اتنا حقیر، اتنا معمولی، اس آسانی سے بہا دیا گیا۔ اپنوں سے دور وہ کس بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ بیٹا ابھی اس ماضی کے غموں پر رونے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ اینا کا سوچیں، اس وقت اسے ہماری ضرورت ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ ہمیں اس وقت اینا کی فکر ہونی چاہیے۔ فرحانہ کو جذباتی ہوتا دیکھ کے بوا جی نے انہیں بردباری اور آسانیت سے سمجھانا چاہا۔ چلیں اٹھیں، ہمیں اینا کے پاس پہنچنے میں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے، اس کے پاس چلیں، ابھی ان ساری باتوں کو بھلا کر صرف اس کا سوچیں۔ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ فرحانہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اینا کی خاطر اس وقت چپ تو ہو رہی ہوں بوا جی، مگر اپنی بہن کے قاتل کو چھوڑوں گی نہیں۔ خدا کے قسم کھا کے کہتی ہوں، میر فاروق زماں کو چھوڑوں گی نہیں۔ اپنے بہن کے ایک ایک زخم کا ان سے حساب لوں گی، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گی۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک انہیں پھانسی کی سزا نہ دلوا دوں۔ ان کا لہجہ مضبوط اور غصے سے بھرا تھا۔ بات پوری کرنے کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی سڑک کنارے کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ بوا جی سست قدموں سے ان کے پیچھے ہو لی تھی۔ وہ ان کے ارادوں کو سن کے ڈر گئی تھی۔ اسی طرح ماروں گا اسے، بالکل اسی طرح، اسی جگہ لے جا کے جہاں تم نے میرے ماں باپ اور بہن کو مارا تھا۔ صرف ایک گولی ماروں گا تمہاری بیٹی کو، تاکہ آگ لگنے تک وہ زندہ رہے، وہ زندہ جل کے مرے۔ سنا ہے جل کے مرنے میں بڑی تکلیف۔ میر فاروق کے کانوں میں امان کی خوفناک دھمکیاں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے وحشت بھرے عالم میں اپنے دونوں کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، مگر آوازیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ وہ میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جنونی انداز میں باہر کی جانب بھاگے تھے۔ ابھی وہ پورچ میں ہی پہنچے تھے کہ ان کا موبائل بجا۔ علی بخش کی کال تھی۔ صاحب میں اسلام آباد کا چپا چپا چھان رہا ہوں، ہر ہوٹل، ہر گیسٹ ہاؤس میں پتہ کر رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں جلد ہی امان اللہ کا پتہ۔ میر فاروق نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی تھی۔ اب اسے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ کہاں صاحب؟ وہ کہاں ہے؟ علی بخش چونکا تھا۔ سوال جواب میں میرا وقت برباد نہ کرو علی بخش، میں گھر سے نکل رہا ہوں تو مجھے راستے میں ملو، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف آئے تھے۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ دریا باغ۔ کیا؟ علی بخش حیرت سے بولا تھا۔ وہ کمینہ میری بیٹی کو لے کے دریا باغ میں چھپا بیٹھا ہے، صرف میں اور تم وہاں جائیں گے علی بخش۔ آج اس کمینے کی لاش میں وہیں دفن کر کے آؤں گا۔ میری بیٹی کو دھمکاتی آواز مجھے بند کرانی آتی ہے۔ تب بچ گیا تھا، آج میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا عبید اللہ کا یہ سپولیا۔ میر فاروق کا لب و لہجہ انتہائی سخت اور جاہ و جلال سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہے تھے۔ اس وقت انہیں کسی ڈرائیور، کسی ملازم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کے گارڈ نے گیٹ پورا کھول دیا۔ تیری ماں کی مانی کی ماں سے بڑی دوستی تھی نا؟ ایک بار تو یہاں جھولے پر سے گر گئی تھی، تیرے چوٹ لگی تھی، بڑا خون نکلا تھا، سب بڑا پریشان۔ اس کی عجیب جنونی کیفیت تھی۔ اس کے کانوں میں عبد الرحمن بابا کی کچھ دیر پہلے کہی بات گونجی تھی۔ جیسے جیسے اسے دریا باغ سے اپنا تعلق نظر آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کا لاشعور اسے سچائیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ بوا جی مجھے یہ چوٹ کا نشان اپنے چہرے پر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آخر یہ چوٹ کب لگی تھی مجھے؟ بیٹا بچپن میں لگی تھی، کھیلتے میں گر گئی تھی تم۔ کہاں، اسکول میں یا گھر پہ؟ اسکول میں بیٹا۔ میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ چوٹ آپ کو کب اور کیسے لگی تھی۔ بوا جی اور اپنی آوازوں کے ساتھ اسے امان کی کہی ایک پرانی بات یاد آئی تھی۔ اینا تم گر جاؤ گی، اینا جھولا اتنا تیز نہ چلاؤ، اینا جھولے پر سے گر گئی۔ شش اینا، کچھ بولنا نہیں ورنہ مانسٹر آ جائے گا، وہ ہمیں کھا جائے گا۔ ماما کو کون مار رہا ہے؟ ماما رو رہی ہیں۔ اینا رکنا نہیں ہے ورنہ مانسٹر ہمیں پکڑ لے گا۔ ماما میں تھک گئی، ماما میرے پیر میں درد ہو رہی ہے۔ گڈ مڈ ہوتی آوازیں اس کی وحشت بڑھا رہی تھی۔ ماما، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی تھی۔ ماما مجھے بچا لیں، ماما مجھے بچا لیں، چلا چلا کے روتی وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچنے لگی تھی۔ اس کا لاشعور اسے جو بتا رہا تھا وہ اسے چلا چلا کے جھٹلا رہی تھی۔ دریا باغ کے حدود میں داخل ہوتے ہی بوا جی کے چہرے پر درد و غم بکھر گیا تھا۔ ماضی کی تمام یادیں اور دکھ پھر سے یاد آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بار بار آنسو ابھر رہے تھے۔ ان کی گاڑی اس پل پر سے گزر رہی تھی جس کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اب ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جیسے کرنے کو کوئی بات بچی ہی نہ تھی۔ پل کراس کرنے کے بعد ان کی گاڑی پہاڑی بل کھاتی سڑک پر سے گزری تھی۔ چاروں طرف پہاڑ، ہریالی، قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ بے تحاشا خاموشی اور اداسی بکھری محسوس ہو رہی تھی۔
बुआ जी गाड़ी की खिड़की से बाहर बल खाती सड़क को गायब दिमागी से देख रही थी। माजी की तमाम यादें फिर से इनके अंदर रह रह के उभर रही थी। क्या हुआ नूर को? मीर फारूक नूरुलैन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इसके कमरे से भागते हुए निकले थे। वो सादा शलवार कमीज में मलबूस थे। नींद से घबरा के उठ के आए थे, इसलिए बाल बिखरे हुए थे और आंखें नींद से बोझल थीं। आज फिर सोते में डर गई है। सोते में बड़बड़ाए जा रही थी, मामा को बचा लें, मामा को बचा लें, मॉन्स्टर आ जाएगा। बुआ जी ने कहते हुए नजरें कतराईं। वो नूरुलैन के चिल्लाने की वजह से बौखलाई हुई थी। ठीक है, आप जाएं, मैं देख लेता हूँ इसे। मीर फारूक चेहरे पर कोई तासुर लाए बगैर नूरुलैन के कमरे की तरफ बढ़े थे। साहब 2 महीने हो गए, ऐना की हालत संभल नहीं रही। मासूम बच्ची बुरी तरह डर गई है। रोज सोते में डरावने ख्वाब देख रही है, माँ को रो रो के बुलाती है। आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। बुआ जी पीछे से जरा झिझक कर बोली। मीर फारूक ने पलटे बगैर नागवारी और सख्त गिर अंदाज में हाथ के इशारे से इन्हें मजीद बोलने से रोका। आप मुझे ना समझाएं, मैंने अपनी बेटी का ख्याल किस तरह रखना है और क्या करना है। आपके जिम्मे जो इसकी देखभाल, खुराक और आराम का ख्याल रखने का काम कहा है ना, आप वो करें। मीर फारूक सख्त लहजे में बोले। बुआ जी मालिक का गुस्सा महसूस करके डर के चुप हो गई। मीर फारूक ने वहीं खड़ा छोड़ के अंदर की जानिब बढ़े। वो नूरुलैन को अपने साथ लगाए इसके बेड पर इसके पास बैठे थे। दरवाजे की ओट से बुआ जी इनको देख रही थी। मामा का खून निकला था बाबा जान, वो गिर गई थी। अली बख्श काका वहाँ थे, वहाँ मॉन्स्टर आया था। नूरुलैन रोते हुए बोल रही थी। तुमने बुरा ख्वाब देखा है नूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी जान। मीर फारूक ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। हुआ था बाबा जान, मामा को चोट लगी थी, वो गिर गई थी, इनका बहुत सारा खून निकला था। मगर मामा तो बिल्कुल ठीक है नूर, मीर फारूक ने मुस्कुरा के से यकीन दिलाया। मामा कहाँ है बाबा जान? नूरुलैन ने रोते हुए सर उठाया। थोड़े दिनों के लिए कहीं काम से गई हैं, आ जाएंगी। उन्होंने नूरुलैन का चेहरा अपने हाथों में थामा। मेरी बेटी को तो आयतल कुर्सी और कलमा सब याद है, वो पढ़कर सोया करो। रात में फिर कोई डरावना ख्वाब मेरी बेटी को तंग नहीं करेगा। बाबा जान मामा को बुलाएं, मैंने मामा के पास सोना है, मुझे मॉन्स्टर से डर लग रहा है। मॉन्स्टर आया था ना, वो यहाँ भी आ जाएगा। नूरुलैन जिद्दी लहजे में रोते हुए बोली। इसे माँ के लिए यूं बेकरार होता देख के दरवाजे के बाहर खड़ी बुआ जी भी रो पड़ी थी। कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा मेरी जान। इस मासूम बच्ची का दुख इन्हें रुला रहा था। बाबा अपनी बेटी के पास है, मेरे होते हुए कोई मॉन्स्टर मेरी बेटी के पास नहीं आ सकता। रोई थी? मामा को किसने मारा था? मामा रोई थी बाबा जान। तुमने ख्वाब में देखा था ये सब कुछ नूर, मामा को कुछ नहीं हुआ। वो रेलवे स्टेशन, मॉन्स्टर, खून, सब कुछ तुमने ख्वाब में देखा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा एतमाद लहजे में झूठ बोलते एक लम्हे के लिए भी इनकी जबान नहीं लड़खड़ाई थी। बुआ जी की नज़रों में झूठ पे झूठ बोलते मीर फारूक के लिए इस लम्हा नफरत और गुस्सा उभर आया था। मीर फारूक सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। खुले बालों के साथ नाइट सूट में भागती नूरुलैन इनके कमरे में रोती हुई आई थी। इसके पीछे पीछे इसका स्कूल यूनिफॉर्म पकड़े बुआ जी थी। नहीं जाऊंगी स्कूल, नहीं जाऊंगी, बुआ जी आप जाएं। तुम्हारे बाबा का हुक्म है बच्चे, तुमने स्कूल जाना है। बुआ जी ने आगे बढ़कर इसे पकड़ना चाहा, मगर मीर फारूक ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो वो रुक गई। आओ नूर, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मीर फारूक प्यार से बोलते नूरुलैन के करीब आए, साथ ही हाथ के इशारे से बुआ जी को वहाँ से जाने को कह दिया। आप जाएं नरगिस बुआ। क्या हुआ स्वीट हार्ट? बुआ जी के जाने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए उन्होंने मुस्कुरा के नूरुलैन से पूछा। बाबा जान मामा को बुलाएं, जब तक मामा नहीं आएंगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नूरुलैन जिद्दी अंदाज में बोली। नूर मेरी बात गौर से सुनो मेरी जान, मामा को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है, वो अब आसमान पे जन्नत से तुम्हें देखा करेंगी। मीर फारूक ने कहते हुए इसके शानों पर अपने हाथ जमाए। नूरुलैन को इनकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन क्यों? आपने तो कहा था मामा आने वाली हैं, वो कहीं काम से गई हैं, वो आ जाएंगी, आपने कहा था। मामा की कार का एक्सीडेंट हो गया नूर, वो अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। एक लम्हे की खामोशी के बाद मीर फारूक की आवाज़ भर्राई हुई थी। वो चेहरे पर ऐसा दर्द गम ले आए थे जैसे नीलोफर की मौत का उनसे ज़्यादा गम तो किसी को था ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। नूरुलैन ने ताज्जुब और नासमझी से इन्हें देखा। वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को हमेशा के लिए अकेला छोड़ के अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं नूर। उन्होंने रोते हुए नूरुलैन को अपने सीने से लगा लिया था। यहाँ से किधर जाना है बुआ जी? फरहाना की आवाज़ पर बुआ जी चौंक के सीधी हुई थी। अभी सीधा ही चलना है, अमान लोगों का कॉटेज यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है। सामने सड़क को देखते हुए वो भारी आवाज़ में बोली थी। शेरू कैसे हो चैम? वो अभी अभी कॉटेज वापस आया था। शेरू इसे देखते ही जोर से भौंका और इसके पास आया। इसे प्यार से सहलाते हुए इसने पूछा, शुक्र तू आ गया पुत्र। लाउंज में झाड़ पोछ करते अब्दुर्रहमान बाबा ने मुड़कर इसे देखा। वो फिक्र और परेशानी से बोले थे। क्यों, क्या हुआ अब्दुर्रहमान बाबा, सब खैरियत तो है? ऐना कहाँ है? अमान ने चौंक के पूछा। काफ़ी देर से अपने कमरे में बंद है, मैं खाना लेके गया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब्दुर्रहमान बाबा परेशानी से बोले। वो मज़ीद कुछ पूछे बगैर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ भागा। वो कमरे में आया तो नूरुलैन
اندر ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں چہرہ دبائے بیٹھی تھی، وہ جیسے رو رو کے خود ہی چپ ہو چکی تھی۔ اینا، وہ فکر مند سا اس کے قریب آیا۔ اینا کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم مجھے میرے بچپن سے جانتے ہو، میں یہاں اس گھر میں بچپن میں بہت بار آئی ہوں، یہاں وہ جھولا تھا، میں اسی پر سے گری تھی نا، یہ چوٹ کا نشان اسی جھولے سے گرنے کی وجہ سے رہا ہے۔ نورالعین نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹ کے نیچے چوٹ کے نشان پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ اینا، اس کا خوف سے سہما رویا چہرہ دیکھ کر امان کے دل کو شدید تکلیف پہنچی تھی۔ تمہاری ماما اور میری ماما کی دوستی تھی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولے جا رہی تھی۔ دریا باغ آ کے جو مجھے لگا کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں وہ غلط نہیں تھا۔ میں دریا باغ آ چکی ہوں نا، میں تمہارے اس کاٹیج میں بھی بہت دفعہ آئی ہوں، بولو ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ نیچے کاٹیج کا دروازہ کسی نے زور زور سے بجایا تھا۔ امان بے اختیار چونکا، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ آیا بھائی، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ ذرا صبر تو کرو۔ نیچے عبدالرحمن بابا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ وہ نورالعین کو چھوڑ کے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ نورالعین اسی طرح فرش پر مضطرب و بے چین بیٹھی رہی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترا۔ عبدالرحمن بابا دروازہ کھول چکے تھے۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ عبدالرحمن بابا دروازے سے باہر کھڑی شخصیت سے پوچھ رہے تھے۔ تم عبدالرحمن ہو نا؟ حمیرہ بی بی کے ملازم؟ دروازے سے باہر کھڑی بوا جی نے عبدالرحمن بابا کو پہچان لیا تھا۔ جی، لیکن آپ کون؟ عبدالرحمن بابا انہیں نہیں پہچانے تھے۔ بوا جی کی آواز سن کے وہ چونکا تھا۔ وہ دروازے کے قریب آیا۔ کاٹیج کے مین دروازے کے باہر بوا جی اور فرحانہ کھڑی تھی۔ میر فاروق اندھا دھند گاڑی دوڑا رہے تھے۔ سڑک کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ اور دوسری طرف پتلی سڑک کے اس پار گہری کھائیاں تھیں۔ کئی بار انہوں نے اتنے خطرناک موڑ کاٹے تھے کہ لگا کہ اب گاڑی نیچے گری کہ تب گری۔ ان کے برابر علی بخش خاموش بیٹھا تھا۔ تیزی سے موڑ کاٹتے نے سامنے سے آتے گاڑی سے ان کی گاڑی ٹکرانے ہی والی تھی۔ صاحب سنبھال کے، علی بخش بے اختیار چلایا تھا۔ میر فاروق نے گاڑی کو بروقت کنٹرول کیا تھا ورنہ بہت خطرناک حادثہ ہوتا۔ صاحب آپ گاڑی مجھے چلانے دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، علی بخش پریشانی سے بولا تھا۔ میر فاروق نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ ان کو اس وقت صرف ایک ہی فکر تھی اور وہ نورالعین کی تھی۔ فرحانہ خالہ، بوا جی، انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیتے وہ دروازے کے سامنے سے ہٹا۔ وہ ان کی آمد پر زیادہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اینا کہاں ہے؟ فرحانہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ انہوں نے بے قراری سے نورالعین کی تلاش میں چاروں طرف نظریں گھمانی شروع کر دی۔ بوا جی بھی ان کے ساتھ ہی اندر آئیں۔ اوپر کمرے میں ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بوا جی نے تڑپ کے پوچھا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ آپ امریکہ سے کب آئیں فرحانہ خالہ؟ ماحول میں ایک تناؤ سا بھر گیا تھا۔ بظاہر انجان بنتے ہوئے وہ بولا، یہ جھوٹی قسم کی حیرانی ظاہر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو امان؟ کیا مجھے وہ ای میل تم نے نہیں کی تھی؟ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں آؤں؟ فرحانہ کا جتاتا ہوا انداز بے حد طنزیہ تھا۔ اس کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جواباً چپ رہا۔ اس نے ان کے الزام کو جھٹلایا نہیں تھا۔ میں اینا سے مل لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ جب تک اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ ناراضگی سے بولتی فرحانہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ عبدالرحمن بابا شیرو کو لے کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بیٹھیے بوا جی۔ بوا جی کو وہیں کھڑا دیکھ کر وہ احتراماً بولا۔ اینا ٹھیک ہے؟ بوا جی بیٹھی نہیں تھی، اسی طرح کھڑی رہی تھی۔ بظاہر ٹھیک ہے مگر اندر سے ٹھیک نہیں ہے بوا جی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ آپ یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ اس لیے کیونکہ جان چکی ہوں تم کون ہو، بوا جی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے ناراضگی اور الزام تھے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ تم پہ تو میں نے بہت بھروسہ کیا تھا امان۔ سب سے زیادہ میں نے حمایت کی تھی اینا کے لیے، تمہارے رشتے کی۔ اینا کی تمہارے ساتھ شادی کرانے کے لیے میں نے صاحب کو قائل کیا تھا۔ پھر تم نے میرا بھروسہ کیسے توڑا؟ تم نے ہمیں ایسا دھوکہ کیسے دیا امان؟ وہ دکھ اور افسوس سے بولی۔ امان کے چہرے پر سختی ابھری تھی۔ میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ سب پاٹ لہجے میں بولا۔ تم اینا کو سزا دینا چاہتے ہو، اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو جو کچھ ماضی میں ہوا، اس میں اینا کا تو کوئی قصور نہیں تھا امان۔ پھر تم اس سے انتقام؟ بوا جی جذباتی ہو کے بولی۔ قصور تو میرا بھی کوئی نہیں تھا بوا جی، قصور تو میرے مظلوم ماں باپ اور بہن کا بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ بڑی بے رحمی بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ آنکھوں میں غم و غصہ بھرے وہ ان کی بات کاٹ کے بولا۔ میں مانتی ہوں تمہارے خاندان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، لیکن امان اس کا بدلہ اینا سے کیوں؟ بوا جی ان کے قریب آتے ہوئے نرمی سے بولی۔ کیونکہ وہ میر فاروق زماں کی بیٹی ہے، اس بھیڑیے، اس درندے کی جس نے مجھ سے میرا بچپن، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرا ہر رشتہ مجھ سے چھین لیا، مجھے بھری دنیا میں بالکل اکیلا کر دیا تھا، یتیم، لاوارث، تنہا۔ آپ کو اس ظالم آدمی کی مغرور بیٹی کی بہت فکر ہے؟ وہ غم و غصے سے زور سے چیخا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ بوا جی جواباً چپ کھڑی رہی تھی۔ میرے غموں کی فکر کون کرے گا؟ میرے دکھوں کا حساب کون دے گا؟ مما، پاپا، آشو، ان کے خون کا حساب کون دے گا بوا جی؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے اس نے پوچھا۔ یاد ہے آپ نے مجھے بچپن میں ایک بار دعا دی تھی؟ آپ کو یاد ہو نہ ہو مگر وہ دعا مجھے یاد ہے۔
مانی اللہ تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے، وہ تمہاری سب خوشیاں دیکھیں، ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں پل کے بڑے ہو۔ آپ کی وہ دعا مجھے بڑی اچھی لگی تھی، مجھے وہ اتنی پیاری دعا دینے والی بوا جی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ نم لہجے میں مدھم آواز میں بولتا لمحے بھر کو رکا۔ میرے لیے آپ کی وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیوں میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا گیا؟ کیوں میرے اپنوں کو مجھ سے چھین لیا گیا؟ وہ فرسٹریٹڈ ہو کے چلایا۔ بوا جی کو اس لمحے وہ ایک چھوٹا سا ضدی بچہ لگ رہا تھا جس سے اس کے ماں باپ کھو گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں دکھ لیے اس کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ فرحانہ نورالعین کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیوانہ وار اندر آئی تھی۔ اینا وہ فرش پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ ان کی آواز پر اس نے بے اختیار سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی حیرت بھری تھی۔ اسے یوں لگا جیسے برسوں بعد کسی اپنے کا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ فرحانہ خالہ، وہ بے اختیار اٹھی۔ اینا میری جان۔ فرحانہ نے اس کے قریب آ کر اسے گلے لگایا۔ وہ ان کے گلے لگ کے رو پڑی۔ شکر تمہیں زندہ سلامت صحیح دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا اینا، اپنی بہن کی آخری نشانی کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتی۔ شکر ہوا جو بوا جی مجھے مل گئیں۔ انہیں دریا باغ کا پتہ تھا، انہیں اندازہ تھا کہ تم یہیں پر ہوگی، ورنہ میں تو کبھی بھی اکیلے تمہیں ڈھونڈ نہ پاتی۔ نورالعین نے چونک کے سر اٹھایا۔ بوا جی کو دریا باغ کا پتہ تھا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ اینا میری بچی، میری جان۔ اسی وقت کمرے کے دروازہ کھول کے بوا جی اندر آئیں۔ وہ نورالعین کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کے جذباتی ہو کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ نورالعین نے چونک کے ان کی سمت دیکھا۔ اس نے ان کے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ آپ دریا باغ کو کیسے جانتی ہیں بوا جی؟ آپ کو کیسے پتا تھا امان مجھے یہاں لایا ہوگا؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ بوا جی اپنی جگہ پر رک گئیں۔ فرحانہ نے انہیں پریشانی سے دیکھا۔ چپ نہ رہیں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ امان کی ماما میری ماما کی دوست تھی، ہم یہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ امان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی فیملی کا مرڈر ہوا تھا، اور اس مرڈر کا الزام وہ بابا جان پر کیوں لگاتا ہے؟ بولیں، جواب دیں۔ مجھے سچ بتائیں بوا جی، امان ایسا کیوں کہتا ہے؟ بوا جی پریشان سی کھڑی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں۔ وہ پہاڑوں پر جو ایک حویلی بنی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ حویلی میں اپنے خوابوں میں کیوں دیکھتی ہوں؟ میں وہاں گئی تو مجھے ایسا لگا ماما وہاں پر ہیں، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ مجھے وہاں اس جگہ ماما کی اور اپنی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ فرحانہ اس کی بات پر رو پڑی تھی۔ وہ گھر کس کا ہے؟ مجھے بتائیں امان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے بتائیں ماما کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماما کیسے مری تھی؟ میں جو جگہ خواب میں دیکھتی ہوں سب کیا حقیقت میں دیکھ رہی ہوں؟ وہ حویلی، یہ کاٹیج، وہ پل، وہ سڑکیں، وہ ٹرین، وہ ریلوے اسٹیشن۔ وہ سوال پوچھتے پوچھتے جذباتی ہو کے رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں میں کیوں اس جگہ کو خواب میں دیکھتی رہی ہوں؟ کیوں؟ وہ چلتی ہوئی بوا جی کے بالکل قریب آئی تھی۔ مجھے بتائیں بوا جی، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گی، میں مر جاؤں گی۔ آپ کو میری جان کی قسم ہے، مجھے بتائیں اس گھر سے، اس جگہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس نے روتے ہوئے ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اسے اس بری طرح روتے اور اپنے آگے ہاتھ جوڑ کے دیکھے بوا جی بالکل چپ نہیں رہ پائیں۔ وہ حویلی تمہارا گھر تھا ہے نا؟ وہ تمہارے بابا جان کی ملکیت ہے۔ تم، تمہاری ماما، تمہارے بابا، ہم سب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہر سال وہاں آ کے رہا کرتے تھے۔ وہ زمان سمر ہاؤس کہلاتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کے روتے ہوئے بولی۔ ان کے اس جواب نے نورالعین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بدترین خوف خدشات سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ امان بوا جی کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تھا۔ وہ نورالعین کے کمرے کے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ امان کی ماما میری ماما کی دوست تھی؟ ہاں بیٹا، بوا جی دکھ بھرے انداز میں بولی۔ وہ لوگ کیسے مرے تھے؟ اس نے فوراً اگلا سوال کیا۔ بوا جی جواباً خاموش کھڑی رہیں۔ خاموش نہ رہیں، بولیں، مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ وہ اندر ہی اندر شدت سے چاہ رہی تھی کہ بوا جی کا جواب وہ نہ ہو جو امان نے بتایا تھا۔ کیا واقعی امان کی فیملی کا مرڈر ہوا تھا؟ بوا جی نے انتہائی مجبوری کے عالم میں سر کو ہلایا۔ کس نے مارا تھا انہیں؟ اس نے اب کی بار ذرا زور سے پوچھا۔ بوا جی اپنے اندر نام لینے کی ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خاموش رہیں۔ بابا جان نے؟ اس نے مدھم خوف سے کپکپاتی آواز میں دہرایا۔ بوا جی نے شرمندگی سے نظریں جھکائے سر کو بہت آہستگی سے ہلایا۔ نورالعین آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ سب ساکت کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ سب اس کے ممکنہ رد عمل سے خوف زدہ تھے۔ جھوٹ! اچانک وہ زور سے چلائی تھی۔ جھوٹ! آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں۔ اس نے کمرے سے باہر کھڑے امان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دم سے اس کی جنونی حالت ہو گئی تھی۔ اب وہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی آپ میری اور بابا جان کی سائٹ پر ہیں، مگر آپ بھی اس شخص کے ساتھ مل گئی ہیں۔ آپ بھی اس کی طرح میری بابا جان کی دشمن بن گئی ہیں نا؟ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے ساتھ مل کے میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ آپ بھی جھوٹی ہیں بوا جی، آپ بھی اس کے ساتھ مل کے میرے بابا جان پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ فرحانہ سے ان سے تھامنا چاہا، اس نے انہیں خود سے دور کر دیا۔
امان بھی گھبرا کے اس کے قریب آیا. اس نے پکڑنے اور سنبھالنے کی کوشش کی. اس آدمی کی طرح آپ بھی جھوٹی ہیں بوا جی. اس نے امان کا ہاتھ زور سے دھکا دے کے پیچھے کیا. سب جھوٹے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سب اس جھوٹے آدمی کے ساتھ مل گئے. آپ سب میرے بابا جان کے دشمن بن گئے. وہ زور زور سے چلاتی باہر کی جانب بھاگی تھی. اینا رکو میری بچی, میری بات سنو. سب جھوٹے ہیں, آپ سب جھوٹے ہیں. بوا جی اور فرحانہ نورالعین کے پیچھے بھاگی تھی. امان اس کے پیچھے نہیں بھاگا تھا. وہ دکھ اور درد کی کیفیت میں گھرا وہیں کھڑا رہ گیا تھا. وہ عجیب جنونی کیفیت میں تھی. وہ سامنے آتی سچائیاں دیکھ لینے کے باوجود باپ کو مجرم ماننے سے انکاری تھی. وہ چلاتی ہوئی کاٹیج کے داخلی دروازے کی طرف بھاگی تھی. سب جھوٹ بول رہے ہیں, زور زور سے چیختی. فرحانہ بوا جی دونوں بوکھلائی بوکھلائی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں. اینا تم کہاں جا رہی ہو, میری بات سنو. فرحانہ نے اسے پیچھے سے پکڑا. میں خود وہاں جا کے دیکھوں گی اس حویلی میں. آپ سب جھوٹ بولتے ہیں. میں خود وہاں جا کے ساری سچائی کا پتہ چلا لوں گی. وہ روتے ہوئے بولی. میرے بابا جان پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں نا آپ لوگ, آپ اور وہ شخص. میں آپ سب کو بتا دوں گی میرے بابا جان ایسا کر ہی نہیں سکتے. بابا جان کسی کی جان نہیں لے سکتے, کسی کا قتل تو وہ کر ہی نہیں سکتے. بوا جی اس کی جنونی حالت دیکھ کے رو پڑی تھی. میں سچائی لا کے آپ کو اور اس جھوٹے آدمی کو دکھا دوں گی بوا جی. وہ مچھلی کی طرح فرحانہ کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی. وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑاتی دروازے سے باہر بھاگی تھی. اینا رکو, اینا میری بات سنو بیٹا. فرحانہ اسے روکتی اس کے پیچھے پریشان حال سی بھاگی تھی. روتے ہوئے بوا جی بوکھلا کے امان کو بلانے واپس اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگی. شدید پریشانی میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. شاید امان ہی سے روک سکے. وہ نورالعین کے کمرے میں اسی طرح بت کی طرح ساکت کھڑا تھا. امان اینا کو روکو. بوا جی روتے ہوئے وہاں آئی تھی. اسے جانے دیں, وہ مدھم آواز میں بولا. وہ حویلی جانے کی بات کر رہی ہے. بوا جی پریشانی میں بولی. جانتا ہوں. وہ ان کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولا. وہ مر جائے گی. بوا جی روتے ہوئے بولی. ایسے بھی تو پل پل مر رہی ہے, پل پل جی رہی ہے. اس کا لہجہ نورالعین کی محبت اور درد سے بھرا ہوا تھا. اس کی بے سکونی دیکھ کے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوتا بوا جی. میں تو اس کی بے سکونی دیکھ کے چین سے سانس نہیں لے پاتا. اگر اب بھی اسے سچائی پتہ نہ چلی تو وہ پاگل ہو جائے گی. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا بوا جی؟ سچائیاں وہ سہ نہیں پائے گی, وہ مر جائے گی. بوا جی جذباتی ہو کے بے بس سی ہو کے بولی. جی تو وہ ابھی بھی نہیں رہی, مردوں سے بدتر حالت ہے اس کی. وہ دکھ اور تکلیف سے بولا. آپ لوگوں نے اس کی پوری زندگی کو ایک آزمائش بنا دیا. سچائی کو خواب بتا بتا کے آج اس پاگل پن کی حالت تک لے آئے ہیں آپ سب. آپ سب کے سب اس کی موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں. میں نے تو اس کا کم نقصان کیا ہوگا, سب سے بڑا نقصان تو اس کے اپنے سگے باپ نے اس کے ساتھ کیا. اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نبی تھی. بوا جی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا. سچائی جان لے گی, خواب اور حقیقت کا فرق سمجھ لے گی تو اس کی یہ بسکونی ختم ہوگی. ایک ہی بار کا دکھ ہوگا نا, ایک ہی بار کا مرنا ہوگا. بار بار کے اس مرنے سے تو اس کی جان چھوٹے گی. وہ دل گرفتگی سے بولا. بوا جی سے مایوس اور پریشان سی ہو کے نیچے گارڈن میں آئیں. اینا رک جاؤ, میری بات تو سنو. باہر گارڈن میں فرحانہ نورالعین کو پکڑنے اور روکنے کی کوشش کر رہی تھی. چھوڑے مجھے. نورالعین زور زور سے چلاتی خود کو چھڑا رہی تھی. چیخنے چلانوں کی آوازوں پر عبدالرحمن بابا بھی باہر نکل آئے تھے. شیرو بھی ان کے ساتھ تھا. امان کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا نورالعین غصے سے بھپری فرحانہ کو دھکیلتی لکڑی کی باڑ کا دروازہ کھول کے سڑک پر نکل آئی تھی. اسے نورالعین کی ابتر حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ تیزی سے کھڑکی سے ہٹا. کسی کے بھی قابو میں نہ آتی سڑک پر تیز تیز چل رہی تھی. ابھی کاٹیج اس کی پشت پر نظر آ رہا تھا. وہ کاٹیج سے زیادہ دور نہیں گئی تھی. بوا جی فرحانہ ہاپتی کاپتی اس کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی. امان نے زن سے گاڑی اس کے قریب لا کے روکی. شیرو بھی گاڑی میں اس کے ساتھ تھا. تمہیں زمان ہاؤس جانا ہے نا, آؤ گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں وہاں لے کے چلتا ہوں. وہ گاڑی سے اتر کے اس کے سامنے آئے. میں چلی جاؤں گی, تم جاؤ یہاں سے. وہ اس کی طرف دیکھ کے غصے اور نفرت سے بولی تھی. تمہیں اکیلے تو ہرگز نہیں جانے دے سکتا. تم سے اجازت نہیں لی میں نے, ہٹو میرے سامنے سے. نورالعین اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرائی تھی. وہاں گیٹ پہ تالا لگا ہوا ہے, اندر کیسے جاؤ گی؟ وہ تالا تم سے ٹوٹے گا ہی نہیں. وہ بغیر مشتعل ہوئے تحمل سے دھیمی آواز میں بولا. نورالعین لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی. اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی نہ جاؤ, لیکن پھر عبدالرحمن بابا اور شیرو تمہارے ساتھ وہاں جائیں گے. اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے فرحانہ کو دور سے اشارہ کیا, جو بوا جی کے ساتھ انہی کی طرف پریشانی سے آ رہی تھی. فرحانہ خالہ, آپ اینا کو سمر ہاؤس لے جائیں. ان کے قریب پہنچنے پر وہ ان سے مخاطب ہوا. آؤ اینا. فرحانہ نے ہاتھ پکڑ کے نورالعین کو گاڑی میں بٹھایا تھا. وہ بغیر کسی مزاحمت کے کسی بے جان بت کی طرح گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. امان نے کاٹیج کے مین ڈور پر کھڑے عبدالرحمن بابا کو دور سے ہاتھ سے اشارے سے بلایا. عبدالرحمن بابا وہاں بھاگتے دوڑتے آئے. بی بی کو زمان سمر ہاؤس لے جانا ہے. وہاں تالا لگا ہوا ہے, ایسے کھلے گا نہیں, توڑنا پڑے گا. جب تک بی بی وہاں رکیں گی, آپ اور شیرو ان کے ساتھ وہیں رکیں گے. عبدالرحمن بابا. اس نے گاڑی کی چابی ان کے ہاتھ میں پکڑائی. سمر ہاؤس کے نام پر بوا جی مضطرب ہوئی تھی.
فرحانہ اور اینا کے بیٹھ جانے کے بعد وہ وہیں رک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ بھی ساتھ جائیں بوا جی۔ انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر وہ احتراماً اور سنجیدگی سے بولا۔ بوا جی نے خوف اور سہمی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ امان ان کا ڈر اور خوف سمجھ رہا تھا۔ اب اینا سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بوا جی، آپ کو اینا کی خاطر اس کے ساتھ وہاں جانا ہی ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیمی آواز میں بولا۔ بوا جی آنکھوں میں خوف اندیشے لیے اس کے کہنے پر گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ امان وہیں کھڑا رکا دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں گمسم بت کی طرح ساکت بیٹھی نورالعین پر جمی تھیں۔ وہ دکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرحانہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ عبدالرحمن بابا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے تھے۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئے تھے۔ عبدالرحمن بابا نے ویران غیر آباد خستہ حال عمارت کے سامنے گاڑی لا کے روک دی تھی۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں تالا توڑتا ہوں۔ عبدالرحمن بابا گاڑی سے اترتے ہوئے بولے۔ نورالعین نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ عبدالرحمن بابا کے پیچھے گمسم سی کھڑی گاڑی سے اتری تھی۔ اسے اترتا دیکھ کر بوا جی فرحانہ بھی اتر گئی تھی۔ بوا جی برسوں بعد اس گھر میں پھر آئی تھی۔ ان کی آنکھیں نم سی ہوئی تھیں۔ نورالعین ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس حویلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اس وقت جیسے باقی ساری دنیا بھول گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں کس کے ساتھ آئی تھی۔ عبدالرحمن بابا بھاگ کے گاڑی سے کوئی اوزار نکال کے لائے تھے۔ وہ تالے کو اس زور زور سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بوا جی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ تالا کھلے ہی نہ، نورالعین کبھی اندر نہ جا سکے، مگر کافی کوششوں کے بعد بالآخر تالا ٹوٹ گیا تھا۔ بوا جی نے خوف سے کانپتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نورالعین بھاگ کے گیٹ پر آئی تھی۔ عبدالرحمن بابا سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے لوہے کے گیٹ کی زنگ آلود کنڈی کھولی اور گیٹ سے اندر قدم رکھا۔ فرحانہ، بوا جی، عبدالرحمن بابا، شیرو اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئے۔ اتنے سالوں سے خالی پڑے اس سمر ہاؤس کا گارڈن ویران اور بنجر پڑا تھا۔ وہاں جنگلی پودے تھے، جھاڑ جھنجھاڑ تھا، ویرانی اور موت کا سا سناٹا تھا۔ بوا جی کی آنکھیں اس جگہ کو دیکھ کر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ فرحانہ دکھ سے اس جگہ کو دیکھتے سوچ رہی تھی، کبھی اس ویران بیابان گھر میں رونقیں ہوا کرتی ہوں گی، یہاں ان کی بہن رہا کرتی ہوگی، یہیں اس گھر میں وہ اس کا قتل ہوا ہوگا۔ نورالعین اس حویلی کو چاروں جانب نظریں گھما کے یوں دیکھ رہی تھی جیسے انسان کسی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس جگہ کو دیکھ کے اپنے بھولے بسرے بچپن سے پھر سے جڑنے لگی تھی۔ بچپن کے بھولے ہوئے منظر سے پھر سے یاد آنے لگے تھے۔ عبدالرحمن بابا شیرو کو لے کر گارڈن میں ہی رکے تھے۔ نورالعین گارڈن عبور کرتی گھر کے مین رہائشی حصے میں جانے کے لیے لکڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ دروازہ گرد اور جالوں سے اٹا پڑا تھا۔ ہر طرف جالے لٹک رہے تھے۔ کنڈی کھولنے میں اس کے ہاتھ گرد سے بھر گئے تھے۔ بوا جی نے اس کا ہاتھ بے اختیار تھاما تھا۔ انہوں نے آخری بار اندر جانے سے روکا تھا۔ اس نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اس نے پہلے اندر قدم رکھا تھا۔ اس کے پیچھے بوا جی فرحانہ اندر آئی تھی۔ 20-22 سالوں سے اس گھر میں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ گھر کی حالت کسی بھوت بنگلے کی سی تھی۔ سب طرف جالے لٹک رہے تھے۔ ہر چیز گرد و غبار میں اٹی تھی۔ چھت پر لگا بڑا سا فانوس ایک طرف سے لٹک گیا تھا۔ لگتا تھا کسی بھی وقت ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا۔ صوفوں اور فرنیچر پر پڑی سفید چادریں غرد و غبار سے میلی کچیلی ہو چکی تھی۔ دیواروں اور چھتوں پر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ سامنے ہی ایک دیوار پر نیلوفر اور میر فاروق کے ساتھ ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نیلوفر اور میر فاروق خوشگوار انداز میں ہنس رہے تھے۔ وہ تصویر دیکھ کے فرحانہ صدمے سے نڈھال سی ہوتی رو پڑی تھی۔ نورالعین نے اس تصویر کو دور سے دیکھا تھا۔ وہ تصویر کے پاس نہیں گئی تھی۔ اسے ایک کمرے کے دروازے کے باہر نیلوفر کا عکسہ نظر آیا تھا۔ وہ بھی اختیار اس طرف گئی تھی۔ بوا جی ایک طرف کھڑی بے آواز روتی گھر کے در و دیوار کو حسرتوں سے دیکھ رہی تھی۔ فرحانہ آگے بڑھ کے دیوار پر لگی اس تصویر کی گرد اور جالوں کو ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے غم میں تھیں۔ وہ چلتی ہوئی کوریڈور میں آئی تھی۔ اچانک اس کا پیر گرد و غبار میں اٹی ایک گیند سے ٹکرایا تھا، بڑی سی ہوا میں پھلانے والی گلابی گیند کی جس پر خوبصورت کارٹون کیریکٹرز بنے تھے۔ گیند کی حالت زار ابتر ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کے اسے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اس نے گیند سے نظر ہٹائی تو اسے کچھ فاصلے پر 5 سالہ نورالعین نظر آئی تھی جو اسی گلابی رنگ کی گیند سے کھیل رہی تھی۔ اس نے گیند زور سے اچھالی تھی۔ سامنے سے آتی نیلوفر نے وہ گیند کیچ کر لی تھی۔ نورالعین تیزی سے اس طرف آئی تھی جہاں اسے نیلوفر دکھی تھی، مگر کوریڈور خالی تھا۔ اب وہاں نیلوفر نہیں تھی۔ اسے ایک کمرے سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چونک کے تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ اب جاڑ ویران پڑا تھا۔ کمرے کے درمیان میں پڑی بڑی سی ڈائننگ ٹیبل گرد میں اٹی تھی۔ میز اور کرسیوں کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے
ڈائننگ روم کی حالت یکدم بدل گئی. اسے سامنے میر فاروق، نیلوفر ہنستے مسکراتے ناشتہ کرتے نظر آئے. وہ بھی پنک فراک میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی. نیلوفر نے پیار سے اس کے گال کو چھوا تھا. اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا. وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوا. دوبارہ گرد غبار، مٹی میں اٹا ویران سنسان سا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم اس کے سامنے تھا. دیوار پر سے کوئی پینٹنگ نیچے ٹوٹ کے گر پڑی تھی. خاموشی اور ویرانی میں چمگادڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ڈائننگ روم میں وہ بالکل اکیلی کھڑی تھی. فرحانہ سٹنگ روم میں تھی. یہاں کبھی آتش دان کے اوپر دیوار پر لائن سے نورالعین کی، نیلوفر اور میر فاروق کے ساتھ 8-10 تصاویر خوبصورتی سے آویزہ کی گئی تھیں. اب ان میں سے کچھ ٹیڑھی ہو گئی تھی. ایک دو کبھی آندھی یا تیز ہوا چلنے سے نیچے بھی گر کے چکنا چور ہو چکی تھی. فرحانہ نے ایک گری اور فریم کا شیشہ ٹوٹی تصویر اٹھائی تھی. اس تصویر میں نیلوفر کی گود میں نومولود نورالعین تھی. فرحانہ وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے سسک سسک کے رو رہی تھی. بوا جی لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر غم زدہ آنکھوں سے حویلی کی تباہال دیواروں اور چھتوں کو دیکھ رہی تھی. وہاں پر گزارے اچھے دنوں کی یاد انہیں رلا رہی تھی. وہ گم سم سی کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے چلا رہی ہو. ہر چیز سالہ سال بند پڑی رہ کے اپنا اصلی رنگ روپ بالکل کھو چکی تھی. سب طرف جالے لٹک رہے تھے. اینا. اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی. اینا، ماما کی گڑیا، ماما کی شہزادی، ماما کی جان. وہ ایک کمرے کے سامنے سے گزری تھی. اندر سے اس کمرے میں میر فاروق سے گود میں اٹھائے پیار کر رہے تھے. نیلوفر پاس کھڑی مسکرا رہی تھی. وہ ایک پل وہاں رکی تھی. اس کے رکنے پر وہ منظر ہوا میں تحریر ہوا تھا. وہ ویران ہیبت ناک کمرہ پھر سے خالی ہوا تھا. وہ آگے بڑھی تو سامنے سیڑھیاں تھیں. وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کوریڈور میں آئی تھی. اس کی نظر سامنے والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی. وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھی اس کمرے کی طرف آئی جو ماضی میں میر فاروق اور نیلوفر کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا. اس نے وہ دروازہ زور لگا کے کھولا. سالوں سے بند لکڑی کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا. وہ اندر کمرے میں آئی. کمرے میں بڑا بیڈ، الماری، سب کچھ خستہ حال اور بوسیدہ ہو چکا تھا. عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی اس جگہ سے. وہاں گرد میں اٹی بیڈ سائڈ ٹیبل پر میر فاروق اور نیلوفر کی تصویر رکھی تھی. وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی. اس نے فریم کو اٹھا کے آہستہ سے ہاتھ پھیر کے اس کی گرد صاف کی. گرد غبار اور جالے ہٹنے سے اس کے سامنے اس کی ماں اور باپ کا چہرہ تصویر میں واضح ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. اچانک اس کی نظر کمرے کے درمیان میں موجود بند دروازے پر پڑی. وہ اس طرف کھنچتی چلی گئی. اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے وہ دروازہ کھولا. وہ اس دوسرے کمرے میں جو بچپن میں اس کا خود کا کمرہ تھا دھیرے سے داخل ہوئی. وہ کمرہ بھی ویسی کا ویسی ہی تھا جیسے اس کے بچپن میں سیٹ تھا. وہاں اس کے کھلونے گرد غبار میں اٹے پڑے تھے. اس کی ڈال اور اس کا اسٹرولر، سب چیزوں کی حالت خستہ تھی. ماما میری ڈال کی پونی بنا دے. اس نے کانوں میں آواز گونجی تھی. اس نے بے اختیار نظریں چاروں طرف گھمائیں. اس کی نظریں ماں کو ڈھونڈ رہی تھی. اسے یکدم ہی برابر والے کمرے سے نیلوفر کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو گئیں. ایسا لگ رہا تھا نیلوفر کو کوئی مار رہا تھا اور وہ خود کو چیختے ہوئے بچا رہی تھی. اس نے بے اختیار گھبرا کے ماں باپ کے کمرے کی طرف دیکھا. دونوں کمروں کے درمیان دروازہ پورا کھلا ہوا تھا. ماما کو کون مار رہا ہے؟ کیوں مارا ان لوگوں کو؟ کیوں جان لی ان سب کی؟ کیوں ظلم کیا؟ اسے اس خالی ویران کمرے سے نیلوفر کی چلاتی روتی آواز سنائی دی. تمہاری بھی جان لے لوں گا، تمہیں بھی مار دوں گا. میر فاروق کے چیخنے اور نیلوفر کے درد و تکلیف سے کراہنے کی آوازیں اتنی واضح تھی کہ خوفزدہ ہو کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا. اس کی آنکھیں خوف دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور یہ آوازیں سننا نہیں چاہتی تھی. وہ اس کی نظر اسی کمرے میں بیڈ پر پڑی ریڈ ہوڈی پر پڑی تھی. گرد میں اٹی ریڈ ہوڈی جو اپنی اصل حالت کھو چکی تھی. جہاں ہوڈی تھی وہیں پاس میں فرش پر پڑی ریڈ لانگ بوٹس بھی اس کے پڑے ہوئے تھے جو وہ ہمیشہ اپنے خواب میں دیکھتی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اس کا خواب زندہ ہو گیا تھا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی. اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا. دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی حالت بدلی تھی. وہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے منظر دیکھ رہی تھی. اسے سامنے اپنی ماں دکھائی دی. وہ 5 سالہ نورالعین کو بیڈ پر سے اٹھا رہی تھی. شش اینا، کچھ بولنا نہیں ورنہ مانسٹر آ جائے گا، وہ ہم دونوں کو کھا جائے گا. انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. وہ جلدی جلدی اس کو ریڈ ہوڈی اور لانگ بوٹس پہنا رہی تھی. بوا جی پاس کھڑی تھی. نیلوفر نے اسے گود میں اٹھایا. وہ کمرے کے باہر بالکونی میں جا رہی تھی. نورالعین ان لوگوں کے پیچھے بڑھی تھی. بالکونی میں کھلنے والا دروازہ سالہ سال بند رہنے کی وجہ سے جام ہو گیا تھا. نورالعین نے وہ دروازہ زور لگانے پر بہت دقت سے کھولا. وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا نیلوفر نے اس چھوٹی نورالعین کو دیوار پر چڑھا دیا اور خود بھی دیوار پر چڑھی تھی. بوا جی پاس کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. نیلوفر نے دیوار سے کود کر نیچے بیک یارڈ میں چھلانگ لگا دی. نورالعین بھاگ کے اس دیوار تک آئی. اس کو نیچے دیکھ کر یوں لگا جیسے نیلوفر اصل میں کھڑی اسے کودنے کے لیے کہہ رہی ہے. اینا آؤ.
نیلوفر اس سے سرگوشی میں بولی تھی، وہ اسے بلا رہی تھی۔ نورالعین اس لمحے دیوار پر چڑھی، نیچے ماں کو کھڑا دیکھ کے اس کی ماں کی پکار سن کر اس کے اندر سے سارا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ اس نے بغیر کسی ڈر کے ایک لمحے میں نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ نیچے کودنے سے اسے چوٹ لگی تھی، وہ زمین پر زور سے گری تھی۔ اسے سر اٹھایا تھا، دور پچھلی طرف نظر آتے لکڑی کے دروازے کی طرف نیلوفر اس چھوٹی نورالعین کو ساتھ لیے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوڈ آگے تک تھی، ایک نظر میں اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ نیلوفر کا چہرہ سیاہ چادر کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ نیلوفر نے وہ لکڑی کا دروازہ کھولا تھا، وہ چوروں کی طرح بالکل دبے پاؤں بچی کا ہاتھ تھامے اس دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ ماما، وہ اپنی چوٹیں سہلاتی وہ مشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے درد و تکلیف بھری آواز نکلی تھی۔ فوراً اس سے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، اس کا بازو اور گھٹنا بری طرح چھل گئے تھے، مگر وہ اپنی چوٹیں بھلا کے اندھا دھند لڑکھڑاتی ہوئی لکڑی کے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اسی وقت حویلی سے نکل کے شیرو وہاں آیا تھا۔ وہ اس کو روکنے کے لیے زور زور سے بھونکا تھا۔ اس کا بھونکنا نظر انداز کرتی اس نے آگے بڑھ کے اس دروازے کی بند کنڈی کھولنی چاہی تھی۔ کنڈی زنگ آلود ہو گئی تھی اور جام ہو گئی تھی، اسے بہت طاقت لگانی پڑی تھی، تب کہیں جا کر وہ کنڈی کھلی تھی۔ اس نے آنن فانن وہ دروازہ کھولا، وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ شیرو بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ وہ پہاڑی راستے پر اندھا دھند بھاگتی زمان سمر ہاؤس سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اسے اپنے آگے نقاب سے چہرہ چھپائے ڈر سے بھاگتی نیلوفر اور ہوڈ سے چہرہ چھپائے چھوٹی نورالعین نظر آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ شیرو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اپنے خواب کا آج وہ ہر منظر اس کے سامنے واضح ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ارد گرد جنگلات، درخت ہی درخت اور اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ نیلوفر کس قدر ڈری ہوئی تھی، انہیں اپنے پکڑے جانے کا کتنا ڈر تھا، انہیں اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ پہاڑی راستوں پر بھاگتی چھوٹی نورالعین کس قدر تھک چکی تھی۔ راستے میں ایک جگہ نیلوفر نے اس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ 5 سالہ بچی کا اچھا خاصا وزن تھا۔ اسے گود میں اٹھا کے بھاگنے سے نیلوفر ہانپ گئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ نورالعین ان دونوں کے پیچھے جنونی حالت میں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اسے پہاڑی راستوں، ویران بیابان جگہوں، کسی بھی چیز سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کا تعاقب کرتی ریلوے اسٹیشن تک آئی تھی۔ کولونیکل ایرا کے دوران بنا ایک قدم ریلوے اسٹیشن جو زیادہ بڑا نہیں تھا اور دن بھر میں 1 یا 2 ٹرینیں ہی یہاں آتی تھی، اس پر ریلوے اسٹیشن دریا باغ کے حروف نمایاں درج تھی۔ یہ ہو بہو بالکل وہی ریلوے اسٹیشن تھا جو وہ ہمیشہ اپنے خواب میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ بری طرح ڈر کے رکی تھی، جیسے بچپن سے آج تک وہ خواب سمجھتی آئی تھی۔ وہ سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے سامنے زندہ حقیقت بنتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک پل تو خوفزدہ نظروں سے اس عمارت کو دیکھتی رہی تھی۔ اچانک اس ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر بھاگتی نیلوفر اور نورالعین نظر آئی تھی۔ وہ دونوں جیسے تیزی سے ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں چڑھتی اندر جا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے ان دونوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے اندر آئی تھی جو اس وقت تقریباً خالی ہی تھا۔ اکا دکا ریلوے ملازمین اور قلی وہاں نظر آ رہے تھے۔ اس کو سامنے سے ایک قلی نظر آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک پل کے لیے ڈر سی گئی تھی۔ قلی نے بھی شہری لباس اور ماڈرن طور طریقے والی اس لڑکی کو چونک کے بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ اس کی نظر ٹکٹ خریدنے والی کھڑکی پر پڑی تھی جہاں ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور بندہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اسے سامنے سے تیزی سے چل کے آتی نیلوفر اور چھوٹی نورالعین نظر آئی تھی۔ نیلوفر نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ وہ کچھ دور رک کے اسی طرف دیکھنے لگی تھی۔ چہرہ نقاب سے چھپائے رکھنے کی کوشش کرتی نیلوفر ٹکٹ خرید رہی تھی۔ اسے اس کا تصور وہی ریلوے ٹکٹ کلرک دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ خواب میں دیکھتی آئی تھی، جبکہ حقیقت میں اس وقت یہاں کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ریلوے کلرک کو پیسے دیتے نیلوفر کے چہرے پر سے نقاب ہٹا تھا جسے اس نے گھبرا کے دوبارہ چہرے پر فوراً کیا تھا۔ ٹکٹ کلرک نے اس کو بغور دیکھا تھا۔ ٹکٹ لیتے ہی نیلوفر مڑی تھی۔ وہ چھوٹی نورالعین کا ہاتھ تھامے اب پلیٹ فارم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ نورالعین ان دونوں کے پیچھے پیچھے پلیٹ فارم تک آئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ نیلوفر کے چہرے پر سخت پریشانی، خوف بکھرا ہوا تھا، جبکہ چھوٹی نورالعین بھاگ دوڑ ختم ہونے پر اب یہاں بیٹھ کے مطمئن تھی۔ نورالعین بھاگ کے اسی بینچ کی طرف آئیں۔ وہ بینچ اس وقت خالی تھی۔ پلیٹ فارم تقریباً خالی سنسان تھا۔ اکا دکا ہی کوئی شخص وہاں آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی۔ بینچ پر بیٹھنے کے بعد اسے اپنے برابر میں نیلوفر بیٹھی نظر آئی۔ وہ خوفزدہ پریشان ہونے کے باوجود بیٹی کو اطمینان دلانے کے لیے جبراً ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نورالعین کے کانوں میں اپنے بچپن کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ایک دم سے ایسا لگا کہ 5 سالہ نورالعین کی جگہ وہ نیلوفر کے ساتھ بینچ پر بیٹھی تھی اور کوئی بلی اس کے پیروں سے آ کے لپٹی تھی۔ اسے بلی کی میاؤں میاؤں کی آوازیں اپنے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کے اپنے پیر پیچھے ہٹائے۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھیں خوف سے پھٹی تھی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر جاگا تھا۔ 5 سالہ نورالعین اسی بینچ پر ریڈ لانگ بوٹس پہنے زور زور سے اپنے پیر آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔ ایک کیوٹ سی بلی اس کے پیروں سے آ کے لپٹی تھی۔ اس کے پیروں میں جیسے گدگدی سی ہوئی۔ وہ زور سے ہنسی تھی، ہنس کے ماں سے بولی، ماما کتنی کیوٹ ہے نا، وائٹ کلر کی کیٹ ہے۔ ایک دم سے ماضی کا وہ پورا کا پورا منظر نورالعین کے سامنے واضح ہو گیا۔ اسے ماضی کا وہ لمحہ یاد آ گیا، مکمل طور پر پوری طرح یاد آ گیا۔ نیلوفر چہرہ نقاب سے چھپائے خوف زدہ پریشان بیٹھی تھی۔ 5 سالہ نورالعین اپنے پیروں سے لپٹی بلی کی وجہ سے خوش ہو کے ہنس رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر اس وقت اتنا سناٹا تھا کہ چند ہی مسافر ٹرین کا انتظار کرتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی کسی بینچ پر بیٹھا تھا تو کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے وہاں بھاگتے مردانہ قدموں کی آواز آئی تھی۔ نیلوفر نے گھبرا کے گردن گھما کے دیکھا، عین سامنا چہرے پر ڈھانٹے باندھے 5 لمبے تڑنگے مرد آئے تھے۔ ان سب گنڈوں میں نمایاں اور سب سے آگے مردانہ رومال سے چہرہ ڈھانپے علی بخش کھڑا تھا۔ چہروں پر نقاب ہونے کی وجہ سے ان 5 مردوں کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ نیلوفر کو سنبھلنے، اٹھنے، بھاگنے، یہاں تک کہ چیخنے تک کی مہلت نہیں ملی۔ جس لمحے اس نے گردن گھما کے دیکھا، عین اسی لمحے علی بخش نے اسے اپنی بندوق سیدھی کی اور اس کے دل پر گولی چلائی۔ گولی چلنے کے بہت زوردار اور خوفناک آواز دور دور تک گونجی تھی۔ گولی لگتے ہی نیلوفر بینچ پر سے نیچے فرش پر گری تھی۔ پلیٹ فارم پر موجود مسافروں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہاں گنڈوں اور بندوقوں کو دیکھ کے سب اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگے تھے۔ ماما 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 کو کیا ہوا ہے؟ نورالعین ماں کو گرتا دیکھ کے زور زور سے چلائی تھی۔ علی بخش تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اسی لمحے اس کو اپنی گود میں دبوچا تھا۔ چھوڑو مجھے، میری ماما گر گئی ہیں، ماما ماما۔ اس نے روتے چلاتے ہوئے علی بخش کی گود سے اترنے کی کوشش کی۔ علی بخش کی اس پر گرفت مضبوط تھی۔ میں بیبی کو لے کے جا رہا ہوں، تم لوگ یہاں سب سنبھال لو، صاحب بھی آتے ہوں گے، پولیس کو صاحب خود دیکھ لیں گے۔ وہ باقی کھڑے 4 گنڈوں کی جانب دیکھ کے بولا، مجھے چھوڑو، ماما کو چوٹ لگی ہے، مجھے ماما کے پاس جانے دو۔ علی بخش کی گود سے اترنے کے لیے وہ اسے مار رہی تھی، نوچ رہی تھی، مگر وہ چھوٹی سی بچی اس لمبے چوڑے مرد کے آگے اس کی گود میں بے بس تھی۔ علی بخش اسے گود میں دبوچے پلیٹ فارم سے باہر لے گیا۔ وہ مڑ مڑ کے پیچھے پلیٹ فارم کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر نیلوفر کی لاش پڑی تھی۔ پلیٹ فارم پر دور دور تک اس کا خون بکھرا ہوا تھا۔ ماما کا خون نکل رہا تھا۔ ماما ماما۔ وہ ساکت بینچ پر بیٹھی تھی۔ شیرو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور صدمے سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے سامنے پلیٹ فارم پر اس وقت بھی اپنی ماں کی خون آلود لاش پڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ منہ سے چیخ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے حلق میں اس کی چیخ دب گئی تھی۔ وہ رونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کی ماں کا قتل ہوا تھا۔ اس کا خوف سچا تھا۔ اس کا خوف اس کا بھیانک ماضی یاد دلا رہا تھا، جسے کوشش کر کر کے دبا دیا گیا تھا۔ وہ مسلسل چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سوائے غڑ غڑ کی آوازوں سے اس کے حلق سے کوئی آواز نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ فرحانہ آنسوؤں سے بھری نظروں سے ساتھ بہت دکھی غمزدہ سی سمر ہاؤس کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ وہ گمسم تھی۔ بی بی جی، آپ لوگ ادھر ابھی اور رکو گے؟ عبدالرحمن بابا وہاں آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹین اور موم بتیوں کا پیکٹ تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ فرحانہ بری طرح چونکی۔ بی بی جی، شام ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں حویلی کے اندر اندھیرا ہونے لگے گا۔ میں بازار جا کے لالٹین اور موم بتیاں تو لے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ادھر زیادہ دیر رکنا ہے تو لالٹین اور موم بتیاں جلا دوں، اندر تو بجلی ہوگی نہیں۔ عبدالرحمن بابا نے موم بتیوں کا پیکٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ بابا۔ فرحانہ نے موم بتیوں کا پیکٹ ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ بوا جی اور اینا کدھر ہیں؟ پتہ نہیں جی، اندر ہوں گی۔ بوا جی، اینا، بوا جی، اینا۔ فرحانہ نے سیڑھیوں پر سے اٹھتے ہوئے بوا جی اور اینا کو زور سے پکارا۔ چونکہ گھر خالی تھا اس لیے ان کی آواز سارے میں گونجی۔ جی بیٹا۔ بوا جی اداس غمگین سی اندر کسی کمرے سے وہاں نکلی۔ اینا کہاں ہے؟ ان کو اکیلا دیکھ کے فرحانہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اینا؟ وہ تو آپ کے ساتھ تھی نا؟ بوا جی نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ تو نہیں ہے، میں تو اتنی دیر سے یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اندر آپ کے ساتھ ہے۔ نہیں، میرے ساتھ تو نہیں، بوا جی کہتے ہوئے فکر مند ہوئی۔ الہی، پھر وہ کہاں ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، اندر کسی کمرے میں ہی ہوگی، یہاں سے اور کہاں جائے گی؟ بابا آپ یہ لائٹین اور موم بتیاں جلا کے اندر لے کے آئیں، پتہ نہیں اینا کہاں بیٹھی ہوئی ہے اندھیرے میں۔ جی بی بی جی۔ عبدالرحمن بابا جلدی سے سر ہلاتے لالٹین جلانے لگے۔ اینا، اینا کہاں ہو؟ وہ دونوں نورالعین کو ڈھونڈنے اندر آئی تھی۔ وہ سکتے میں گھری ایک ٹک پلیٹ فارم کو دیکھے جا رہی تھی جہاں نیلوفر کا قتل ہوا تھا۔ وہ پلیٹ فارم کے فرش پر اسی جگہ بیٹھی اس کو ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ وہ ماں کو اٹھا رہی تھی، اسے سوتے سے جگانا چاہتی تھی۔ شیرو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے نہ کوئی آواز نکل رہی تھی، نہ آنکھ سے کوئی آنسو ٹپک رہا تھا۔ او بہن جی، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو آپ؟ کوئی خلی اس کی طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کو اکیلا اس طرح زمین پر بیٹھا دیکھا تو پوچھا، اور ویسے گڈی تو اب سویرے ہی آئے گی، تسی ادھر کلے کیا کر رہے ہو جی؟ نورالعین نے اس خلی کی آواز تک نہ سنی، مگر اس کی حفاظت کے لیے چوکس کھڑا شیرو خلی کو پاس آتا دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔
قلی بیچارہ بمشکل شیرو سے اپنی جان بچاتا چیختا چلاتا وہاں سے اندھا دھند بھاگا تھا۔ اس کے بھاگنے کے بعد بھی شیرو خوار انداز میں زور زور سے بھونکتا رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔